اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آنکھیں بند کر کے صرف 33 بار یہ کلمات پڑھ لیں، جس کا بھی نام لوگے وہی شخص آپ کا غلام ہو جائے گا۔ کچھ کھلانا پلانا بھی نہیں ہے، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں، لیکن وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ جو بھی شخص اس سے کام کروانا چاہتے ہیں آپ، انشاءاللہ وہ آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جائے گا۔ یہ بات جان لیں کہ یہ جو عمل ہے دوسرے انسانوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل جانا جاتا ہے۔ مرد عورت کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتی ہے، عورت مرد کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتی ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اب آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، وہ لڑکی نہیں مان رہی یا اس لڑکی کی ماں نہیں مان رہی، یا اس طرح کوئی لڑکی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، اگر اگلا لڑکا نہیں مان رہا یا لڑکے کا والد نہیں مان رہا یا لڑکے کی ماں نہیں مان رہی، تو المختصر یہ ہے کہ جو بھی مان نہیں رہا اس کا نام لے کر یہ عمل کرو، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا۔ وہ آپ کے اس عمل کرنے سے آپ سے محبت بھی کرنے لگے گا۔ یہ عمل جو ہے یہ صرف آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ بندہ جو ہے وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مارتا ہے یا پیٹتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، گھر والوں کی زیادہ مانتا ہے، آپ کی عزت نہیں کرتا یا کم کرتا ہے، تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں گی تو انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی فرما برداری کرے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، جیسا آپ کہو گی ویسا ہی وہ کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، مرد عورت دونوں کے لیے، لیکن وہ آپ کا والد نہیں مان رہے، آپ کی بہن نہیں مان رہی یا آپ کی والدہ والد نہیں مان رہے، تو اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ والدین کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، والدین کی ہر بات ہر وقت ان کی ہر بات ماننی چاہیے۔ والدین ہمیشہ بھلائی کے لیے ہی کہتے ہیں، اور کہیں جگہ ایسی ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل صحیح ہے، اس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی والدین جو ہیں وہ ضد پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اس صورت میں بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا سسرال میں جھگڑا ہے یا کوئی آپ کا دشمن ہے، جیسے کہ میں نے بتایا مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو آپ کے دشمن ہیں ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے تو المختصر یہ ہے کہ جس کا بھی نام لے کر یہ عمل کرو گے وہ شخص آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کی مرضی ہوگی ویسا وہ کرے گا، آپ کا مرید ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کو جان لیجئے اچھے طریقے سے، آپ اس کا طریقہ کار جان لیجئے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کاٹ کر نہیں، بلکہ مکمل توجہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ یہ عمل کس وقت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اب اچھی طرح جان لیجئے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز یا تہجد کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہو۔ آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو دن کے اندر یا رات کے اندر بھی آپ اس عمل کو کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں۔ وقت کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کہیں پر بیٹھ جانا ہے اور اچھی جگہ، صاف جگہ پر بیٹھ کر
کیا جا سکتا ہے یہ عمل، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ دکان میں کریں یا گھر میں، مسجد میں کریں یا کہیں پہ، آپ جس جگہ بھی بیٹھیں، صاف ستھری جگہ ہو، آپ اس عمل کو کسی بھی جگہ پر پابندی کے ساتھ اور پاکی کی حالت میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مرد عورت دونوں پاک ہو کر وضو کر کے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی بھی تسبیح پڑھتے ہو، کوئی بھی عمل کرتے ہو، تو اس کے فوری بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے وہم میں نہیں ڈال جانا کہ ایک عمل کے بعد دوسرا عمل کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ جتنے بھی وظائف کر لیں اس سے کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوتا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں اعوذ باللہ، درود پاک، اللہ پاک کے اسم، قرآن پاک ہوتا ہے، تو آپ کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اب وظیفے کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے، اس کی بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب بھی مل سکے اور ہمارے مقصد میں کامیابی کا ذریعہ بھی بن سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے لوگو تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو ان باتوں سے درود شریف کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی میرے بہن یا میرے بھائی کو درود پاک نہیں آتا تو وہ اتنا بھی پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ نے عمل کا طریقہ اچھی طرح جاننا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا غور سے اس عمل کو جان لیجئے گا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو 2 اسم میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ صرف یہ جو اسم ہوں گے، یہ جو کلمات ہوں گے، آپ نے صرف 33 بار ہی پڑھنے ہیں۔ آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آپ کا مقصد جو ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب مقصد سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں فلاں کے دل کے اندر محبت پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس سے اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کا جو بھی مقصد ہو،
اپنی جو بھی بات پر ماننا چاہتے ہوں، محبت پیدا کرنا چاہتے ہوں، تو آپ نے اس کو ذہن کے اندر رکھیں گے، تو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب جو دو لفظ ہیں آپ نے پڑھنے ہیں، اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور یہ دو لفظ پڑھنے ہیں، یا قابض العزیز۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء بہترین ہیں، لہذا ان میں سے کسی بھی قسم کی تعویل و تعطیل یا تشبیہ کا انکار جو ہے رکھنا یہ سرہن غلط ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کا وسیلہ بنا کر اس کی بارگاہ سے مانگا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہذا انہی کے ساتھ اپنے رب کو پکارو۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجی روی رکھتے ہیں، کچھ روی کا شکار ہوتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان 99 ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن ان کے درمیان آپ نے اس انسان کا نام لینا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے درمیان جو عمل بتایا ہے، یہ کرنے کے درمیان ہی اپنے ذہن کے اندر آپ نے اپنا مقصد رکھنا ہے، جس سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے۔ اب ایک بار اس کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور اس عمل کا اصل طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر اگر کوئی مرد کسی عورت کے لیے کر رہا ہے اور وہ اس کو اس طریقے سے کرے گا کہ اپنی آنکھوں کو بند کرے گا، یا قابض، مثال کے طور پر یا قابض العزیز یہ پڑھے گا، اور اس عورت کا نام جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر رکھے گا، جو بھی اس کا نام ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے تو اس بندے کا نام اپنے ذہن کے اندر رکھے گا اور پڑھے گا یا قابض العزیز۔ ایک ہی بار یہ شمار ہوگا، آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح اگر کوئی لڑکی کر رہی ہے تو وہ اسی طرح کرے گی، وہ مرد کا نام ذہن کے اندر رکھ کر یہ وظیفہ کرے گی، تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، بات منوانے کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، اپنا بنانے کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ آپ کا کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ آپ کا اگر شوہر انشاءاللہ آپ کی بات مانے گا اور آپ سے محبت کرے گا، آپ کی باتوں کے اوپر چلے گا، اس کے علاوہ اگر آپ کہیں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اگلا بندہ جو ہے وہ مان نہیں رہا، یا اس کی والدہ یا اس کا والد نہیں مان رہا، تو آپ اس عمل کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی حق میں ہو جائے گا اور آپ سے محبت کریں گے اور آپ کی بات ماننے پر وہ مجبور ہو جائیں گے۔ اسی طرح اکثر اوقات والدین بھی ضد پر اڑ جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، پورے دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ دشمن کے لیے اگر آپ کریں گے تو دشمن آپ سے محبت کرے گا، دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کا سسرال میں اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو جس کا بھی نام لے کر اس عمل کو کرو گے، انشاءاللہ وہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کرو گے ویسا ہی وہ کرے گا۔ تو اللہ پاک کے حکم سے اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ درود پاک بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے کہ جو آپ نے مانگنی ہے تو اللہ آپ کی دعا کو بھی قبول فرما لے گا۔ آپ کی دعا میں یہ کہنا ہے کہ اللہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اس طرح آپ نے بس دعا مانگنی ہے پورے یقین کے ساتھ، انشاءاللہ وہ مقصد آپ کا ذہن میں ہوگا۔ آپ نے کسی سے بات منوانی ہے، آپ نے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو یقیناً مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا۔ تو بس آپ نے اتنا کہنا ہے کہ اللہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا وہ مقصد میرا پورا ہو جائے۔ اس کے بعد اجازت عام ہے، کوئی بھی
मेरा भाई बहन बेटी इस अमल को कर सकती है। इजाज़त लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, सबको इजाज़त आम है, लेकिन इतना आपने लाजमी करना है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि वजीफ़े की पिक्चर है कि ये इंशाअल्लाह आपके दिल से जो भी दुआ निकलेगी वो आपकी दुआ जो है कबूल हो जाएगी, जिससे आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएंगी और आपको सवाब भी मिलता है जब आप अरबी कलिमात पढ़ते हैं। इसके बाद एक अहम बात, आपने इस अमल को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करना है। शेयर करने का तरीका स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, शेयर का लफ्ज़ आप जो लिखा हुआ है शेयर, उसको दबाएंगे तो ये तुम्हारे दोस्तों के साथ भी इसका लिंक कॉपी करके आप उनको व्हाट्सएप के ज़रिए भी ये अमल भेज सकते हैं। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं जो मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा मैं उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दूँगा। इसको शेयर भी करना है। मैंने इस अमल को बड़ी ही अच्छी तरह समझाया है। अगर कोई बात समझ नहीं लगी तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। जब दूसरी बार देखी जाती है, सुनी जाती है तो अच्छी तरह ज़हन में बैठती है। मैंने अच्छी तरह समझाया। अब आपने करना क्या है, आपने ये अमल जिस तरह हमने आपको तरीका बताया है उसी तरीके के मुताबिक आपने ये अमल करना है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब को हमारी ये वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासर, रब्बे कायनात तमाम के दिलों की नेक हाजात को, नेक दुआओं को, नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आमीन वस्सलाम।